آج اس پروگرام کا ٹاپک ماں ہے۔ تمام ماؤں کی عظمتوں کو سلام کرتے ہوئے یہ کلام پیش کر رہا ہوں۔ جن کی مائیں جن لوگوں کے سروں پہ سلامت ہے، پروردگار عالم ان ماؤں کو زندگی دے، اور جن کی مائیں ان کے سروں پہ سلامت نہیں ہے، پروردگار عالم ان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ بڑے احساس کے ساتھ یہ کلام سنیے گا، میں پیش کر رہا ہوں۔ موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر رضا تھوڑا سکون پاتی ہے ماں۔ فکر میں بچوں کی کچھ اس طرح گھل جاتی ہے ماں، نوجوان ہوتے ہوئے بوڑھی نظر آتی ہے ماں، گھر سے جب پردیس جاتا ہے کوئی نور نظر، ہاتھ میں قرآن لے کر در پہ آ جاتی ہے ماں۔ چاہے ہم خوشیوں میں ماں کو بھول جائیں دوستوں، جب مصیبت سر پہ پڑتی ہے تو یاد آتی ہے ماں۔ پیار کہتے ہیں کسے اور ممتا کیا چیز ہے، پیار کہتے ہیں کسے اور ممتا کیا چیز ہے، کوئی ان بچوں سے پوچھے جن کی مر جاتی ہے ماں۔ اور شکریہ ہو ہی نہیں سکتا کبھی ماں کا ادا، مرتے مرتے بھی دعا بچوں کو دے جاتی ہے ماں۔ اور حالات حاضرہ کی مناسبت سے پیش کر رہا ہوں۔ سامنے ماں کے اگر بیٹا کوئی مر جائے تو، سامنے ماں کے اگر بیٹا کوئی مر جائے تو، باخدا مرگ زندہ لاش بن جاتی ہے ماں۔ موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں۔ کلام سن رہے ہوں ماں کا، سادیہ آپ ادھر آئیے۔ تو ہمارا خیال تھا، دونوں کا خیال تھا کہ ہم کلام کے بعد آپ سے بات کریں گے، لیکن ہم دونوں میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ ہم بات کریں۔ ماں کا جب ذکر آتا ہے نا سادیہ، تو دو چیزیں جو ہے وہ میرے سامنے ہمیشہ پیش نظر ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ ہم نے ماں کا جو اخلاق اور کردار ہے وہ سیدہ خدیجہ سے سیکھا ہے، ہم نے ماں کا جو کردار ہے وہ سیدہ عائشہ سے سیکھا ہے، ہم نے ماں کا کردار جو ہے وہ بی بی سیدہ فاطمہ سے سیکھا ہے۔
اللہ تعالیٰ کی ذرا عظمت پہ غور فرمائیے. اللہ تعالیٰ کی عظمت پہ ہم نے کیا ہم کیا کون ہستی ہم کون لوگ ہیں جو کہ کہیں. لیکن غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ جب قسمیں کھاتے ہیں نا, قرآن میں قسم کھاتا ہے اللہ, تو خدا قسم کس چیز کی؟ چھوٹی چیز کی کھا رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ جو گھوڑا ہے نا, اس کے جو سم سے چنگاری نکلتی ہے اس کی قسم. کتنی معمولی چیز کی اللہ قسم کھا رہا ہے. پھر خدا قسم کھاتا ہے کہ مجھے کس کی قسم؟ جو مجاہد کا گھوڑا جب بھاگتا ہے اور جب تھک جاتا ہے تو اس کی ناک سے جو ہوا نکلتی ہے, اللہ اس کی قسم کھاتا ہے. یہ قسمیں کھا کے اللہ یقین دلا رہا ہے باتوں کا. اور جب اللہ کو یقین دلانا ہوا اپنی محبت کا جب یقین دلانا ہوا, تو خدا کی مجبوری کیا بنا کہ خدا کو مثال لینا پڑا ماں کا. اور کہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہ جو حدیث ہے اس میں قیدی عورتیں تھیں جو آئیں رسول پاک کے پاس, اور ایک عورت کا بچہ گم گیا اور وہ اپنے بچے کو ڈھونڈتی پھر رہی تھی. تو اللہ کے رسول نے پوچھا صحاب سے کہ یہ عورت جو اپنے بچے کو ڈھونڈ رہی ہے اور اس کے چھاتی سے دودھ چھلک رہا تھا, حدیث کہتی ہے کہ اللہ کے رسول نے جب پوچھا کہ یہ ماں کو جب بچہ مل جائے گا تو تم سمجھتے ہو کہ یہ اس بچے کو کسی جلتی ہوئی آگ میں گرائے گی؟ صحاب نے کہا نہیں. تو کہا صحاب سے کہ تمہارے رب کو ایسی 70 ایسی لاکھوں ایسی اربوں کی مثال ہے, یہ ماں سے بھی زیادہ پیار ہے. پھر قرآن حکیم میں جب بھی اللہ نے اپنا ذکر کیا اس کے بعد نبی کا ذکر کیا. میری اطاعت کرنی ہے, میرے نبی کی اطاعت کرنی ہے, بس بات کو ختم کر دینا چاہیے تھا, لیکن بات یہ ختم نہیں ہوئی. پھر خدا کہتا ہے اپنے ماں باپ کی اطاعت کرنی ہے. اس کی وجہ, جملہ دیکھیے خدا کیا کہتے ہیں, یہ مجھ پہ بھی لگتا ہے اور میرے بچوں پہ بھی لگتا ہے. خدا کہتے ہیں کہ اپنے ماں باپ کے آگے اف نہ کرنا, اف نہ کرنا, اف نہ کرنا. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ بیٹھے تھے تو میرے رسول نے ماں باپ کی توقیر کیا فرمائی؟ کہا تمہارے 3 ماں باپ ہیں, تمہارے 3 ماں باپ ہیں. جنہوں نے تمہیں پیدا کیا وہ ہیں تمہارے ماں باپ, جنہوں نے تمہیں تعلیم دی وہ ہیں تمہارے ماں باپ, اور جن کے ہاں تم رخصت ہو کر گئے وہ ہیں تمہارے ماں باپ. یہ توقیر اس معاشرے میں. اور ہم آج, میں اس بات پہ بڑا دکھی ہوتا ہوں سعدیہ کہ جب ہمارے اس معاشرے میں میں ان بیٹوں کو ملتا ہوں جنہوں نے اپنی ماں باپ کو اپنی زندگیوں میں اپنے سے جدا کر دیا ہو. مجھے لگتا ہے ہمیشہ کہ انہوں نے اپنی جنت جو ہے نا وہ اپنے ہاتھوں سے کھو دی. بد نصیب ہوتے ہیں بلال بھائی, وہ بڑے بد نصیب بچے ہیں جو اپنی ہی جنت کو کسی اور کو دے کر آ جاتے ہیں. اب یہ سوچے نا کہ میرے پاس سب سے بڑا خزانہ اور مجھے یہی نہ پتا ہو, اور وہ خزانہ میں کسی اور کے حوالے کر دوں اور بعد میں سر پیٹتا پھروں کہ میرے لیے آپ دعا کر دیں, میرے لیے آپ دعا کر دیں. مجھے اجازت دیں کہ ایک بات پوچھنے کا, یہ اپنی جنت کا خزانہ یاد آتا ہے مجھے؟ آپ مجھ سے یہ پوچھیں کہ سعدیہ کوئی ایک پل لائف کا ایسا ہے جس میں اپنی جنت کے نہ ہونے کا بھی احساس ہوتا؟ امی جب یہ کہتی تھی نا کہ خود ماں بنو گی تو پتہ چلے گا, اس کا رب کا بہت بہت احسان ہے کہ اس نے اتنا بڑا رتبہ دے کے یہ احساس دلا دیا کہ وہ مجھ سے کتنا پیار کرتا ہے. اور کہیں نہ کہیں میں نے اپنے ماں باپ کی خدمت میں یقیناً کمی چھوڑی ہوگی, لیکن میں اچھی بیٹی تھی کہ آج میں خود ایک ماں بنی ہوں, آج میرے پیروں تلے ایک جنت. لیکن اب یقین مانیں, جو ماں کو کھونے کا دکھ ہے, اور صرف ماں کو ہی نہیں, جب ماں کھوتی ہے نا تو آپ کا میکا ختم ہوتا ہے, آپ کا گھر ختم ہوتا ہے. میں نے تو بھی اپنے باپ کو بھی کھویا. پاکستان سے جڑے رہنے کی جو آخری تسبیح کا دانہ تھا میرے لیے وہ ٹوٹ گیا. میرے پاس اب صرف آپ ہیں, آپ کی محبتیں, وہ مائیں, وہ باپ جو اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں, صرف وہ ہے میرے پاس. یہاں جو بیٹھے ہیں وہ ہے میرے پاس.